جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ مکمل کر چکے، اور آج انشاء اللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کرنے لگے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم اس کو مکمل بھی کر سکیں اور اس کو بہترین طریقے پہ سیکھ اور سمجھ سکیں، تاکہ اس کا اثر ہمارے دل، ہماری روح کے اوپر ہو، اور ہم جو ہے اپنے معاملات کو، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے اعمال کو درست کر سکیں اور ایک بہتر سے بہترین مومن مسلمان بن سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں سورۃ الفاتحہ کے اندر دعا کرنے کا ایک انداز بتایا۔ بیسیکلی وہ ایک دعا ہے، فاتحہ کھولنے کو بھی کہتے ہیں، اسی سے ایک لفظ چابی بنا، اسی روٹ ورڈ سے، اور ہم نے کہا یعنی کہ قرآن کو کھولا اس دعا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کے بعد کچھ وعدے وعید کیے کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اللہ سے ہم نے دعا کی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، وہ راستہ جس پہ آپ کا کیا ہو۔ کون سا راستہ مانگے ہم نے اللہ سے؟ ہم نے مانگا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنی نعمت کی ہے، اپنا انعام کیا ہے۔ بالکل، اور وہ راستہ نہ دکھا جس پہ کہ تیرا غضب ہوا، یا وہ لوگ جو کہ گمراہ ہو گئے۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ یعنی کہ راہ پہ آنے کے بعد، راہ پہ تو وہ چل رہا ہوتا ہے نا، چلنے کے بعد گم ہو جاتا ہے، اس کا راستہ گم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم راستہ اپناتے ہیں اللہ کا، لیکن پھر کچھ ایسی مصروفیات آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، شادیاں آ جاتی ہیں، معاملات آ جاتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہٹتے ہیں اور پھر ہٹتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر راستے کو گم کر دیتے ہیں۔ تو پھر کچھ لوگ تو پلٹ کے آ جاتے ہیں، یا جس طرح ابھی آج ہی کچھ لوگوں نے کہا، اور کچھ اور دور چلے جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی دعا جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کی، تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، لا ریبا، کسی بھی قسم کا، یہ لا ہم نے بہت سے قسم کے پڑھے تھے، اس لا کو کہتے ہیں لفی لا، نفی لا جنس، یعنی کہ تمام قسم کی جتنی بھی جنس ہیں، جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کے اندر، جس طرح اس کے اندر شک ہے، شک، اس کی جتنی بھی اقسام دنیا میں پاسبل ہیں، اس پوری جنس کا انکار کر دینا، یعنی کہ کوئی ایک بھی قسم کا شک نہیں ہے اس کتاب میں۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن مجید، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں 0.111 قسم کا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فی ہی، اس کے اندر، ہدن، ہدایت ہے، متقیوں کے لیے، یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے ہدایت دے دیں، اے اللہ مجھے ہدایت دے دیں، مجھے سیدھے رستے پہ چلا دیں، مجھے گمراہ اور غضب کیے گئے لوگوں میں سے ہٹا دیں اور انعام کیے گئے لوگوں میں شامل کر لیں۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ کتاب ہے، اس کو پکڑو، اس کو تھام لو، اس کو لے لو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں نے متقیوں کے لیے ہدایت رکھی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی 1% بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب اس کتاب کے بارے میں ہم نے اب انشاءاللہ آج اس کتاب کو ہم نے تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جکڑ کے، دانتوں سے جکڑ کے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، ٹھیک ہے، اور گمراہ نہ ہو جانا۔ اللہ اور اللہ کی کتاب اور اس کی حدیث کو، نبی پاک کو دانتوں سے کس کے پکڑ لو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے رنگ میں رنگے جاؤ، ٹھیک ہے، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلا جملہ ہی کیا بولا اس کتاب کو اٹھانے کے بعد کہ اچھا تمہیں بندو ہدایت چاہیے تو اس کو پکڑ لو، اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے،
اور اس میں ہدایت رکھی ہے متقیوں کے لیے. لیکن بڑا غور طلب بات کیا ہے کہ ہدایت رکھی ہے صرف کس کے لیے؟ متقی انسان کے لیے. اب اس کے بعد ڈیفینیشن شروع ہو جائے گی کہ متقی ہوتا کون ہے. ٹھیک ہے، بہت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے بیان کریں گے کہ متقی شخص کون ہوتا ہے. ہمیں اب 1 2 3 4 5 ان پوائنٹس کو لکھ لینا ہے جو ہم پڑھیں گے ایک چارٹ کے اوپر، اور اپنی دیوار پہ کہیں سامنے لگا لینا ہے جہاں پہ ہم بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سی چیز ہمارے اندر شامل ہے جو ہم کرتے ہیں، اس کو ٹک کر لینا ہے. اور کون سی چیز وہ ہے جو ہم نہیں کر پائے ابھی تک، اس کو سرکل کر لینا ہے. اور ایک ایک کر کے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اپنے اعمال کے اندر لے آئیں. اور جس دن وہ ہمارے اعمال میں شامل ہو جائے گا، یہ کتاب کھل کھل کے ہمیں ہدایت دینے لگے گی اور ہمیں سیدھے راستے پہ لے آئے گی، اس راستے پہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انعام کیا. اور اس چیزوں سے ہمیں روکنا شروع کر دے گی جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اکٹھے ہوں گے. تو یہ وہ فارمولا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کتاب پکڑ لو، اس پہ عمل کرو. اور اس میں نے بتا دیا کہ اس میں نے ہدایت رکھی ہے، لیکن ہدایت صرف متقیوں کے لیے. آگے جا کے اسی البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جس سے کچھ لوگوں کو اللہ گمراہ بھی کر دیتے ہیں اور کچھ کو ہدایت دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ پھر گمراہ کس کو کرتے ہیں اس کا وہاں جا کے پتہ چلے گا، وہ بھی وضاحت کی گئی ہے. اور ہدایت کس کو دیتے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے، اس کو ہم نے غور سے پڑھنا ہے. تو اس میں کچھ الفاظ ایسے آ گئے ہیں کہ جو ہم آج سمجھ لیتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے لفظ ہے للمتقین. للمتقین. اب کیونکہ ہم تمام ابواب پڑھ چکے، اس لفظ کو ہم آج کھول کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ لفظ جو ہے اس کی گرامیٹک انالیسز ہم نے کیسے کرنی ہے اور یہ لفظ بنا کیسے ہے. جی عائشہ حسن آپ ٹرائی کرو، اس میں کتنے الفاظ ہیں اور کیسے آپ اس کو بناؤ گے، یہ کیا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم لام جو ہے وہ تو حرف جارہ ہے، جارہ. ٹھیک ہے، لام جو ہے. پھر متقین ہے تو اس کا روٹ ورڈ تو واو، قاف اور یا ہوگا. وقی. واقعی. وقایا. آپ پہلے اس وقایا. لفظ کو توڑو نا، توڑ کے بتاؤ مجھے. جی لام حرف جارہ ہے. میم جو ہے وہ ایک ہی اسم لام کے ہے لیے یہاں آتا پہ، ہے. ایک ہی لام ہے عائشہ. نہیں، دو. دوسرا لام کیوں ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. لل کے بارے میں نے پڑھایا ہوا ہے، لل کیا ہوتا ہے. یہ بھی اسم کی پہچان جب ہم نے سیکھی تھی نا تو میں نے لل بھی پڑھایا تھا اس میں. جی بشرا ضیاء آپ ہیلپ کرو عائشہ کی، لل کیا ہوتا ہے؟ لام تعریف ہے یہ. جی بالکل ٹھیک بتایا ہے. لام تعریف کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم کی نشانی ہوتی ہے. بالکل ال ہے بیسیکلی، یہ ال جو ہم نے پڑھا ہوا ہے ال ہے. ٹھیک ہے، اور بالکل اس نے صحیح بتایا روبینہ نے کہ ہم نے اتنا ال شروع سے پڑھا کہ ہم کنفیوز رہتے ہیں. اصل میں لام ہے جس کو اس نے کیا کہا؟ لام تعریف. لام تعریف. ٹھیک ہے، لام تعریف یہ لام ہے جو کہ نکرہ اسم کو معرفہ بناتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نکرہ اسم کو معرفہ بناتا ہے. ال ہم شروع سے بولتے آ رہے ہیں لیکن اصل میں صرف لام ہے جو کہ اس کو معرفہ بنا رہا ہے. اور اس کا جو حمزہ ہے یہ بیسیکلی حمزہ وصلی ہے. حمزہ کیا ہے اس میں؟ حمزہ وصلی. حمزہ وصلی. یعنی کہ ہم نے یہ سیکھا کہ کوئی بھی جب لفظ ساکن سے شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہمیں حمزہ وصلی لگانا پڑتا ہے. اس لیے آپ قرآن مجید میں دیکھو گے جب بھی ال پڑھو گے کہیں پہ بھی قرآن مجید کے اندر
تو حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، حمزہ بالکل سائلنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ وصلی حرکت کے بغیر لکھا جاتا ہے۔ لام جو ہے اس کی دو حرکات ہیں، جب یہ لام شمسی حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو لام بھی بغیر حرکت کے ہوتا ہے، یعنی کہ اس لام تعریف کے فوراً بعد اگر شمسی حروف ہوں گے تو اب یہاں پہ اس لام کے پہ اوپر بھی حرکت نہیں ہوگی، یہ بھی سائلنٹ ہوگا، بغیر حرکت کے ہوگا، یعنی کہ حمزہ بھی حرکت کے بغیر، حمزہ وصلی بھی حرکت کے بغیر، وہ تو ہوتا ہی حرکت کے بغیر ہے، وہ تو بولنے کے لیے ہم خود لگاتے ہیں نا وقتی طور پہ، اور لام بھی بغیر حرکت کے شمسی حروف کے بعد، ٹھیک ہے، شین بھی شمسی حروف میں آتا ہے، تو الشیطان، اسی کی مثال لے لیتے ہیں، الشیطان، تو آپ نے دیکھا کہ ال جو ہے وہ لام جو ہے لام تعریف، اس پہ بھی حرکت نہیں ہوتی، لیکن اگر لام میں تعریف کے بعد قمری حروف آ جائیں تو پھر قمری حروف کے اوپر لام پہ ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا تھوڑا سا فرق ہے، شمسی حرف سے پہلے ساکن خالی ہوتا ہے اور قمری حروف سے پہلے، مثلا قمری حرف کون سا ہے؟ لام قمری ہے کہ شمسی ہے؟ لام قمری ہے، قمری ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے لام کو کیا کیا؟ الکتاب، یعنی کہ اب یہاں پہ لام پہ ساکن ہوگا، تو قمری حروف کے بعد لام ساکن ہے اور شمسی حروف سے پہلے لام جو ہے بغیر حرکت کے ہے، تو یہ ایک ہماری بات ہے۔ تو لل عائشہ آپ نے یاد رکھنا ہے، قرآن مجید میں لل کہیں بھی آئے گا، لل متقین، للہ، الحمدو کے بعد کیا آتا ہے؟ للہ آتا ہے کہ نہیں؟ للہ، اور للمؤمنین یہ بھی قرآن میں آتا ہے، للملائکہ، تو لل جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے وہ لام زیر لی جارہ، ٹھیک ہے، حرف جر پلس ال کا ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ ال اور لام زیر لی جب مل کے لکھا جاتا ہے تو یہ بھی میں نے آپ کو ایک قاعدہ سکھایا تھا کہ جب بھی کسی بھی لفظ جو حمزہ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے اسم سے پہلے جب بیزر بی جوڑا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا بن گیا؟ اس کی حمزہ غائب ہو جاتی ہے، ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، تو ہمیں نظر کیا آیا؟ صرف بسمی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ پورا ہے، بسمی اللہ، ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی لفظ حمزہ سے شروع ہو اور اس کے پہلے کچھ بھی اٹیچ ہوگا تو وہ حمزہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے جب آپ نے اکیلا پڑھنا تھا، آپ ساکن کو نہیں پڑھ سکتے، آپ کو حمزہ وصلی لگانی پڑی، لیکن جیسے ہی لی اٹیچ ہو گیا اب یہ ساکن سے لفظ شروع نہیں ہو رہا، یعنی کہ اب وہ لل سے شروع ہو رہا ہے، تو اب مجھے حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی، تو وہ حمزہ وصلی وہاں سے چلا گیا۔ یہ بات عائشہ سمجھ آئیے آپ کو؟ جی میں الحمدللہ۔ اور ال جو ہے یہ واحد حمزہ وصلی ہے جو زبر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، ال والا جو حمزہ وصلی ہے وہ زبر کے ساتھ آتا ہے، اس ال پہ نہ زیر آ سکتی ہے نہ پیش آ سکتی ہے، یعنی کہ یہ ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوگا، لیکن باقی حمزہ وصلی، باقی تمام حمزہ وصلی جہاں جہاں پہ بھی آئیں گے ان پہ کیا ہوگا؟ زیر ہوگی یا پیش ہوگی؟ زیر ہوگی یا پیش ہوگی، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے یا تو زیر ہوگی
اور یا پیش ہوگی، اس پہ زبر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. ال والا جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اس پہ زیر اور پیش نہیں آ سکتی، اور باقی تمام حمزہ وصلی زیر یا پیش کے ساتھ ہوں گے، اس پہ زبر نہیں آ سکتی. یہ بھی ایک قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، یاد ہو گیا آپ لوگوں کو؟ شمسی قمری حروف یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ جی میم جی. گڈ ہو گیا. تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہو گیا. لیل ہمیں سمجھ آ گیا، یہ آپ کو پتہ ہے ایکسٹرا ہے، اس کو آپ نے توڑ کے علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہم لیں گے، لفظ رہ گیا میرے پاس متقین. متقینا. اب اس میں کیا ایکسٹرا ہے؟ یا اور نون. جی یا اور نون. اب کسی اور کو بولنے دیں. جی کلثوم آپ بتاؤ، اب اس میں کیا ایکسٹرا ہے؟ متقین یعنی روٹ ورڈ تک پہنچنا ہے. میم اس میں سب سے پہلے میم اضافی ہے. میم اضافی ہے، کس کی پہچان ہے میم اضافی؟ میم اسم کی نشانی ہے وہ بھی. بالکل، یہ بھی اسم کی پہچان ہے. یعنی کہ ہم نے جب اسم کی پہچان یاد کی تھی تو ہم نے میم اضافی بھی سیکھا تھا. مادے سے پہلے آتا ہے. جی، اور میم مادے کے بعد یا نون ہے، وہ نشانی ہے. بالکل، تو یہ مادے سے پہلے آتا ہے میم اضافی. اور والا، والے، والی کا، والی، والوں، یعنی کہ جو بھی وہاں پہ بیسٹ پاسبل میننگ ہوتا ہے وہ اس معنی میں ہم اس کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایکسٹرا ہے. اور ایک اور کس چیز کی یہ پہچان ہے میم اضافی؟ اسم الفاعل اور اسم المفعول کی. جی، اسم الفاعل اور اسم المفعول میں بھی میم اضافی آتا ہے. کس والے اسم الفاعل اسم لیکن وہ المفعول؟ میم پیش کے ساتھ آئے گا میم، وہ پیش کے ساتھ آئے گا. ویسے میم اضافی ہے نا، یہ بھی تو پیش کے ساتھ ہی ہے. جی جی اسم الفاعل اور اسم المفعول جی میم. کس کا؟ ثلاثی مزید فی کا. ثلاثی مزید فی کا. جی میم. ثلاثی مجرد میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. وہ فاعلن، مفعول میں تو اس میں بھی آتا ہے میم اضافی. ٹھیک ہے. ثلاثی مزید فی میں آتا ہے، اور ثلاثی مجرد کے مفعول میں صرف مفعول. جی میم. اسم المفعول یہ بھی اسم ہے. جی میم. اسم مفعول المفعول میں یہ میم اضافی آتا ہے. ٹھیک ہے. جی میم. جی، اور اس کے علاوہ بھی آ سکتا ہے، مثلا جس طرح ہم نے اسم ظرف پڑھا تھا. اسم ظرف کس کو کہتے ہیں؟ میم جس میں زمان کام اور کرنے مکان کی جگہ جگہ اور کام کرنے کا وقت یا وقت بتائے. وہ اسم جو کام کرنے کی جگہ یا وقت بتائے. مثلا مسجد، اس میں بھی آ رہا ہے. جی میم. مشرق یعنی کہ مسجد میں سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنا ایک کام ہے، سجدہ کرنے کی جگہ مسجد. مشرق اشراق سے ہے سورج طلوع ہونے کی جگہ. مغرب سورج غروب ہونے کی جگہ. تو ان میں بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آپ کو یہ میم اضافی مختلف جگہوں پہ نظر آئے گا. تو یہ یہاں پہ میم کون سا والا ہے ان میں سے؟ نوشین آپ بتاؤ یہاں پہ میم کون سا ہے؟ کس وجہ سے آیا وہ؟ سجدہ کرنے کی جگہ. نہیں متقین کی بات کر رہی ہوں. مستقیم میں تو ہمارا مفعول ہے نا، اسم الفاعل ہے ثلاثی مزید فی کا. بالکل. یہاں پہ یہ کیوں آیا ہوا ہے؟
کیونکہ یہ اسم آپ نے فائل کہا کہ مفعول کا؟ اسم الفائل مستقیم، عین کلمے پہ زیر اسم ہے تو الفائل اسم ہے، الفائل ہے، اور عین مت کلمے پہ زبر ہوتا تو اسم مفعول ہوتا. بالکل. اب نشانی کیا ہے کہ اگر عین کلمہ پہ زبر ہوگی، دونوں کی شکل بالکل سیم ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر زبر ہوگی عین کلمہ پہ تو وہ مفعول ہوگا، اور اگر زیر ہوگی تو وہ فاعل ہوگا. تو یہاں پہ متقی، قی کاف کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نے اسم الفاعل کہا. اور یہ ثلاثی مزید فی سے ہے، تو اس کا باب کون سا ہوگا؟ کس مستقیم باب استفعال. باب افتعال. ٹھیک ہے، کیسے پتا چلا کہ باب افتعال ہے؟ کیونکہ تے تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا یہاں پہ. اچھا تے تو نظر آ رہا ہے، ایک کے بجائے دو تے ہیں. باب روٹ ورڈ اس کا استفعال کیا ہے؟ واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. جب باب افتعال میں فا کلمے پہ واو آتا ہے تو حروف علت آتا ہے، تو حروف علت تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. بالکل، یہ واحد وہ باب ہے. ہم نے 8 ابواب سیکھے، ان میں سے یہ واحد باب ہے جس میں حروف کی مکمل طور پہ تبدیلی ہو جاتی ہے. باب افتعال کے اندر کچھ ہم نے حروف سیکھے تھے کہ وہ مکمل طور پہ اس باب کے اندر داخل ہو کے چینج ہو جاتے ہیں. اسی میں ایک قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر باب افتعال ہے اور اس کے فا کلمہ پہ، اب پہلے میں اس وقی کو باب افتعال میں ماضی میں لے کے آتی ہوں. کیسے ماضی بنانا سیکھا تھا ہم نے؟ افتقیا طریقہ بتاؤ نا، ماضی کیسے بنانا سیکھا تھا ہم نے؟ جو ہے ماضی بنانے کے لیے فا کلمے عین کلمے کے درمیان تا لگا دیں گے، فا کلمے کو ساکن کر دیں گے، باقی سب کو ضمے دے دیں گے. پڑھ نہیں بالکل ہم نے سکتے تو اس سے وصل لگائیں گے اور اسے تیسری اس کی اس مطابقت سے حرکت دے دیں گے. اس طرح سے یہ افتعال نہیں، ابھی میں صرف پہلی بات کر رہی ہوں، آگے ابھی میں نہیں پہنچ رہی. وقی ہمارا روٹ ورڈ تھا اور ہم نے کچھ سٹیپ سیکھے ہیں. ٹھیک ہے، جو پرانے بچے ہیں ان سے میں نے اب نئے بچوں کو تھوڑا سا مزید بہتری کی طرف لے کے آئی ہوں، سٹیپس سکھائے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا سٹیپ نمبر 1 کیا ہے کہ جو بھی باب ہے اس باب کی شیپ کے اندر لے کے جانا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اضافہ کرنا ہے. اب میرا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا. اب باب افتعال میں کیا چیز داخل ہوتی ہے سمرا؟ کیا ایڈ ہونا ہے اس کو باب افتعال بنانے کے لیے؟ کہاں پہ، کس پوزیشن پہ؟ اب میں نے وہ بلوٹوتھ لگایا تھا جی. جب وہ اس کا جو اس فا کلمہ کے بعد جب وہ تا اضافی ہے، پہلے تو وہ حمزہ کیا اس کا، نہیں، اور حمزہ اس کے شمزہ بعد کچھ نہیں ہے عین بیٹا. میں نے کلمہ آپ سے اور پوچھا ہے، کہا ہے کہ صرف جی اضافہ کرنا ہے. جو باب بنا رہے ہو اس کا سٹیپ نمبر 1 ہے کہ اس کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، اب باب افتعال میں صرف تے کا اضافہ ہوتا ہے اور کوئی اضافہ نہیں ہوتا. باب جی انفعال میں جی صرف نون کا اضافہ ہوتا ہے. یہ کلیئر کر لو، حمزہ نہیں ہے اس کا حصہ. ٹھیک ہے، نہیں نہیں، ہاں جی جی آپ افتعال میں جی صرف جی تے ڈلنا ہے، انفعال میں صرف نون ڈلنا ہے. جی اب آپ نے تے ڈال دیا ٹھیک اور ہے آگے قاف اور یا لگا جی دیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا سٹیپ ٹھیک نمبر 1 ہو گیا. سٹیپ نمبر 2، ہم نے جب ماضی بنانا ہے تو ماضی کے لیے اس سے پہلے اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس کل ملا کے 8 ابواب ہیں. ٹھیک ہے، کل ملا کے کتنے ابواب ہیں؟ جی 8 ابواب ہیں. 8 میں سے 4 کے آخر میں جو اس کا نام ہے آلن آتا ہے. پہلا نمبر جی اف جی آلن، آخری جی 3 جی افتعالن، انفعال انفعال انفعالن، جی استفعال استفعالن. ٹھیک ہے، جی اگر تو آلن گروپ سے اس کا تعلق ہے، میں نام بول کے دیکھوں گی.
اگر اس کا آلن گروپ سے تعلق ہے تو میں نے سب سے پہلے ساکن ڈالنی ہے. کیا ڈالنی ہے؟ ساکن. جی پہلے آپ نے مزید فی کا اضافہ کیا نمبر 1. اب آپ نے نمبر 2 پہ چیک کرنا ہے کہ آلن آخر میں آ رہا ہے کہ نہیں نام میں. اس باب کے نام میں آ رہا ہے؟ آلن جی جی اس میں آ آ رہا رہا ہے. ہے. اس کا مطلب ہے مجھے سب سے پہلے ساکن ڈالنی ہے. ساکن کہاں ڈالنی ہے؟ پھر میں اس نام کو ہی دیکھوں گی. اف آ لن نام میں کدھر ساکن آیا؟ فا کلمہ پہ. تو میں نے اپنے فا کلمہ کو بھی ساکن ڈال دیا. باقی جتنے بھی لیٹر ہیں سب کو زبریں دے دینی ہے. بس یہ اتنا سی بات ہے تو میرا ماضی تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا میرا؟ ماضی تیار ہو گیا. ماضی ریڈی ہوگا. اب جی آپ جی یہ دیکھو گے کہ لفظ ساکن سے شروع ہو رہا ہے اور میں اس کو پڑھ نہیں سکتی، تو اب اگلے سٹیپ میں آپ نے اس کو حمزہ وصل ہی دینا ہے. بس بھی جی. تو اس حمزہ وصلی کو کیا حرکت دی جائے گی اس لفظ کو دیکھتے ہوئے؟ زیر والی زیر دے دیں گے. زیر ٹھیک ہے، حمزہ وصلی زیر والی ہوتی ہے. زبر جی زیر ہو تیسرے حرف پہ تو زیر ملتی ہے. اب میرا لفظ جو ہے تیار مکمل ہو گیا ماضی کا. ایو تا قا یا، سمجھ آئی؟ ایو تاقایا. جی جی. اب اسی کو میں نے بنانا ہے مضارع. جی اب کوئی اور بچہ آئے مضارع بنانے کا طریقہ؟ سمینہ عالمگیر، مضارع کیسے بناؤں گی؟ شروع میں یہ تان لگا دیں گے نا. جی آپ یہ تان بجائے کہو کہ علامت مضارع یا لگا دیں گے. اب بڑی کلاس میں آ گئے ہیں نا ہم. کیا کریں گے؟ علامت مضارع یا تان لگا دیں گے. ٹھیک ہے، یا لگا دی. اب اس کا کیا فارمولا ہے یہ تان کا؟ کیا مطلب؟ ہم نے ان کے فارمولے یاد کیے ہوئے ہیں. اب آپ کو دوسری کلاس کے ساتھ آنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو چیزیں آپ کے بعد میں نے کروائی ہیں وہ آپ کو آ جائیں گی. جی کس کو یاد؟ کیونکہ میں نے تو اس کے وزن ہی یاد کیے ہوئے ہیں کہ افتعل یفتعل. نہیں، ہم نے اس کو فارمولے سے یاد کیا ہوا ہے. میم نے کچھ اور بھی سکھایا تھا. جیسے مجھے یہ یاد ہے کہ یتان کا جو ہے نا پہلے 3 ابواب یتان وہ پیشوا ایک کی وقت میں ہوتی ایک ہے، بول لینا، باقی ایک وقت میں ایک بول لیں. جی نسرین. جو پہلے 3 ابواب ہیں نا ان کی یتان پیش والی ہوتی ہے اور باقی تمام ابواب کی یتان زبر والی ہوتی ہے. یہ اس رول آپ نے فارمولے کو بتایا. سمینہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ پہلے 3 ابواب کی یتان پیش والی، باقی سب زبر والی. تو یہ ہم جب بھی کوئی ورڈ تیار کرتے ہیں ہم اس فارمولے کو بول کے پھر دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا جو ورڈ ہے وہ کس نمبر پہ ہے. افتعال کا نمبر کیا ہے سمینہ؟ افتعال کے بعد فعال، اور وہ میرا خیال ہے یہ 8 ابواب ہے نا، تو یہ 6ٹھا نمبر ہے. 6ٹھا نمبر. تو میں نے کیا فارمولا بتایا کہ پہلی 3 یتان پیش والی، باقی سب زبر والی. باقی تو اس کی زبر والی ہوتی یتان پہ کیا آئے گا؟ زبر آنی چاہیے. اور یہ ہم ہر دفعہ رپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. ٹھیک ہے. جی اچھا ٹھیک اب ہو گیا. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ میں نے یتان ڈالی مضارع بنانے کے لیے، اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ پورے ماضی کو ایز اٹ از اتار لینا ہے، پورے ماضی کو. ٹھیک ہے. اب میرے پاس یہاں پہ حمزہ وصلی تو اب مجھے نہیں چاہیے نا، کیونکہ مجھے نہیں پڑھ سکتی تھی تو حمزہ وصلی لائی تھی. تو اب یہاں پہ میرا جو ایکچول ماضی کا ورڈ ہے وہ ہے واو ساکن، اور اپنے حرکات کے ساتھ اتارنا ہے. ٹھیک ہے. آخری 2 کی حرکات نہیں لکھنی، پورا ماضی ایز اٹ از اتار لینا ہے اپنی حرکات کے ساتھ. صرف لاسٹ 2 عین اور لام کلمہ کا حرکت نہیں اتارنی. تو واو ساکن ہو گیا، تا جو ہے زبر والا ہو گیا، قاف اور یا اس کو میں نے اتار تو لیا لیکن حرکات نہیں ڈالی. ٹھیک ہے. اب آتا ہے میرا نیکسٹ سٹیپ عین کلمہ. عین کلمہ کا فارمولا جی کس کو یاد ہے وہ بتائے گا؟
ٹیچر یہ چوتھے اور پانچویں باب کا عین کلمہ جو ہے وہ زبر والا ہوتا ہے، باقی تمام ابواب کا عین کلمہ زیر والا۔ بالکل زیر بال جی جی سمینہ لکھ لو کہ 4 and 5 ٹھیک ہے، تفاعل اور تفاعل، ان دو کی جو عین کلمہ ہے وہ زبر والا، باقی سب زیر والی۔ اب یہ 6 نمبر پہ کیا آئے گا؟ زیر آئے گی۔ اور لاسٹ لام کلمہ مضارع کا ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ پیش ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا لفظ تیار ہو گیا، کیا بنا؟ یو تقی یو 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 تقیو، یو تقی یو ٹھیک ہے، یو تقیو، یہ آپ کا مکمل ہو گیا لفظ مضارع کا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ مضارع ہی سے کیا بنتا ہے؟ اسم الفاعل جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مضارع سے ہی بنتا ہے۔ جی جی اور ہم نے کیا سیکھا تھا کہ کیا تبدیلیاں، کتنی تبدیلیاں کرتے ہیں؟ پورا مضارع ویسے ہی اتار لیتے ہیں، یا جی، کو شروع میں میم دیتے ہیں۔ علامت مضارع ہٹا دیں گے۔ جی ایک کو علامت بولنے دینا، جس کو میں کہہ رہی ہوں اس کو بولنے دیں۔ جی سمینہ، جی علامت مضارع ہٹا کے میم پیش والا میم لگا دیتے ہیں، عین بالکل، کلمہ کو زیر دے دیتے ہیں۔ باقی پورا ورڈ وہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 تبدیلیاں ہوتی ہیں، علامت مضارع یہ تان ہٹائی اور میم پیش منہ لگا دیا، باقی پورا ایز اٹ از اتاریں گے۔ منہ ت، اور عین کلمہ اگر فاعل ہے تو زیر والا، مفعول ہے تو زبر والا۔ زبر والا تو یہاں کیا بن رہا ہے؟ اسم الفاعل بن رہا ہے تو زیر والا ہوگا۔ قاف کو میں نے زیر دے دی، اور کیونکہ لاسٹ لیٹر یہ اسم بن رہا ہے تو اب اس کو کس میں بدل دیں گے؟ تنوین میں۔ کے اندر۔ اب یہ میرے سارے ورڈز ایکچول تیار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے لانا ہے اس میں کچھ تبدیلیاں۔ تبدیلی کس طرح سے آئے گی کہ ہم نے ابھی باب افتعال کے بارے میں پڑھا کہ اگر باب افتعال جو ہے وہ ہو اور اس کے فا کلمہ پہ کیا آ جائے؟ فا کلمہ پر واو یا آ جائے تو اسے تا میں تبدیل کر دیں گے۔ بالکل، بہت سارے لیٹرز ہیں جس میں تبدیلی آتی ہے، مگر ابھی جو ہم رول پڑھنے لگے ہیں باب افتعال میں اگر روٹ ورڈ یا مادہ کا فا کلمہ پر واو یا حمزہ، یہ 3 چیزیں ہیں، واو یا حمزہ۔ الف تو روٹ ورڈ میں نہیں آتا نا، آپ کو پتہ ہے الف نہیں آتا، روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو 3 چیزیں ہیں، واو یا حمزہ، اگر فا کلمہ پہ آ جائے باب افتعال میں تو یہ تینوں لیٹرز حروف تے میں بدل جاتے ہیں۔ تو اسی لفظ کو ہم دوبارہ سے لکھیں گے جو ابھی ہم نے لکھے ہیں۔ ایو تاکا یا تھا پہلا ماضی، تو ہو جائے گا ات، یہ واو کو میں نے تے میں بدلا، دوسرا تے اوریجنل ہے باب افتعال کا، ات تاکا یا، ٹھیک ہے، ات تاکا یا، دوسرے کو بدلا جی پھر جی یا کے بعد واو جی تے میں اتنا بدلے گا کا جی، یت، تو دونوں تا مرج ہو جائیں گی چونکہ پہلا ساکن ہے دوسرا جی متحرک۔ ابھی ہم پہلے سٹیپ کو ہی کر رہے ہیں تاکہ سمجھ آئے بات۔ یتقیو
اور مو کو ہم کیا کریں گے؟ متقیو، متقیو، یہ تینوں ورڈز آپ کے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اتقیا، جی اب ہم نے ابھی بات کر لیتے ہیں صرف اسم الفائل کی، کیونکہ ٹائم اوپر ہو گیا ہے، صرف اب میں اس کی بات کرنے لگی ہوں۔ میم متقی یہاں پہ لاسٹ میں تنوین آئے گی نا، متقیون بنے گا۔ جی بالکل، جزاک اللہ۔ اس کو سب سے پہلے تو ہم دو تے کو آپس میں شدہ دے کے ملا لیں گے، بن جائے گا متقیو متقیون، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے ایک اور قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر کسی بھی روٹ ورڈ میں واو، قاف یا حروف علت آ جائے تو وہ بیمار علیل ہو جاتا ہے، بیمار یا علیل ہوتا ہے اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ لاسٹ لیٹر پہ یا ہے تو کیا بیماری ہے اس کو؟ ناقص کا رول ہے نا، ناقص کا رول آئے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ناقص کا رول آئے گا۔ تو کیا رول ہم نے پڑھا تھا؟ لاسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، یعنی کہ جو علیل لیٹر ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے اپنی حرکت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پیچھے سائلنٹ ہو، ساکن ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، اگر قاف ساکن ہوتا تو وہ کیا کرتا، اپنی حرکت پیچھے دے دیتا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ ساکن نہیں ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جو پیچھے لیٹر ہے اس کی دوستی جس لیٹر کے ساتھ ہے، ہم نے سیکھا تھا پیش کی دوستی واو کے ساتھ، زبر کی دوستی الف کے ساتھ، اور زیر کی دوستی یا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوگا کہ جو بھی لیٹر کی دوستی، یعنی کہ اب اگر تو یہ قاف سائلنٹ ہوتا تو وہ حرکت اپنی پیچھے دے دیتا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ سائلنٹ نہیں ہے، اب وہ مکمل لفظ وہاں سے چلا جائے گا، یعنی کہ مت قاف زیر کی، اور جو اس کا یا ہے بیمار وہ وہاں سے چلا گیا کیونکہ وہ پیچھے اپنی حرکت نہیں دے سکا۔ اب جو قاف کے نیچے کیونکہ زیر ہے، اب ایک نیا ہیلدی یا وہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ متقی، اور کیا ہوگا، کیونکہ اگر ایک ہی لیٹر جو گیا ہے وہی واپس آ رہا ہے تو بتانے کے لیے کہ یہ چینج ہوا ہے وہ اپنی حرکت گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے تو صحت مند آیا، لیکن کیونکہ پہلے بھی یا تھی دوبارہ بھی یا آئی، تو اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں نیا والا یا ہوں، وہ اپنی حرکت گرا دے گا، یعنی کہ کوئی حرکت نہیں لے گا، تو لفظ بن گیا متقی، متقی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب یہ سائلنٹ ہو گیا۔ اب جب اس کی جمع بنانی ہے تو کیا ہوگا جمع بنانے کے لیے؟ اور اس سے پہلے لامز لی بھی ہے، لی حرف جارہ ہے اور اس کے بعد متقین آ رہا ہے، مطلب ہے یا تو یہ حالت نصب یا جر جو کہ ایک ہی جیسی شکل یا نون کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن چونکہ شروع میں لام آ گیا ہے، لام جارہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے اس کی شکل تو یا نون زبر کے ساتھ ہی رہے گی، لیکن اس کو ہم محلن مجرور تصور کریں گے لیل کی وجہ سے۔ تو بیٹا یا نون ہوتا ہی زیر کی شکل ہے، اس میں ہم یا نون کا اضافہ کریں گے پہلے، اور پھر روٹ ورڈ کا جو حروف علت ہے اس کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، کیونکہ دو ساکن اکٹھے نوشین آپ کی آواز ہمیشہ بہت سلو آتی ہے، آپ مائک کے نا قریب ہوا کرو، یا ہیڈ فون لگائے ہوتے ہیں تو وہ نہ لگایا کرو۔
اگر ہمارے روٹ ورڈ میں دو اب یہاں پہ دو یا اکٹھے آ گئے ہیں اور دونوں ساکن ہیں تو روٹ ورڈ کا جو حروف علت ہوتا ہے نا ہم اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. ہم اس کو ڈراپ وہ کریں تو گے تو نیا ایک ٹاپک آ گیا نا. ابھی یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یا نون کا اضافہ کریں گے کیونکہ یہ جارہ کی شکل ہے. بالکل جی یا نون کا اضافہ واو تو نون پیش کے پاس ہے، یا نون زبر اور زیر دونوں کے پاس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اب یہ نوشین والی بات کہ ایک تو یا آ گیا متقی کا آخر کا اور دوسرا یا آ گیا جمع کا یا نون. تو ہم نے یہ قاعدہ پڑھا کہ دو ساکنین جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، کیا پڑھا ہم نے؟ دو ساکنین ایک ساتھ نہیں آ سکتے. اس وجہ سے ایک ساکن کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے، اور ڈراپ کس کو کرتے ہیں؟ ہمیشہ روٹ ورڈ والے ساکن کو. ٹھیک ہے، جب بھی دو روٹ ساکن ایک ساتھ آئیں تو ڈراپ ہمیشہ روٹ ورڈ کے اندر جو واول ہوتا ہے اس کو کیا جاتا ہے. دو ساکینین ایک ساتھ نہیں آ سکتے. ایک ساکن کو حذف یعنی کہ ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، اور مادے والے ساکن کو گرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو فائنل شکل اس نے اختیار کی وہ کیا کی ہے؟ لل متقینہ. متقین. جی متقینہ. سب بچوں کو سمجھ آئی ہے؟ کوئی ایسا بچہ ہے جس کو سمجھ نہیں آئی؟ جی بیٹا، کوئی ایسا ہے جس کو نہیں سمجھ آئی تو پوچھ سکتا ہے، اور ٹائم اوپر کافی ہو گیا، جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے. میں ذرا تھوڑا سا کلیئر ہونا چاہ رہی ہوں. جی ضرور. میں پوچھوں آپ سے کچھ؟ جی ضرور، جس نے جانا ہے وہ جا اس سکتا ہے میں بیٹا. نا ہاں وہ ہم نے یہ والا رول نہیں لگے گا متقین کریں گے کہ حرف عرت پر دو پیش کی تنوین ہو اور اس سے پہلے حرف زیر ہو تو حرف عرت ڈراپ ہو جائے گا، تو یہ متقین بن جائے گا. متقیون سے متقین بن جائے گا. نہیں بیٹا، ایسا کوئی رول نہیں ہے. یہ میں نے کرا ہوا یہ اس طرح کا. اچھا، وہ اب شارٹ کرنے کے لیے مختلف طریقے سے لوگ پڑھا دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ نے وہ بھی پڑھا ہو. میں جو ہے نا یا نہیں آتی، بس کاف کے نیچے دو زیر کی تنوین آ جائے گی، متقین لکھیں گے تو یہ متقین کا تو پھر جو پلورل بنائیں گے تو متقین وہ تو صحیح بن گیا، پر نا وہ متقین کرایا ہم نے نا، یا نہیں لگائیے. اس کا وہ واحد جو ہے نا للمتقین کا المتقین کا متقین کرا ہے. اچھا، میں نے وہ تو واحد کو جب چینج کریں گے تو پھر اچھا جی پہلے تو واحد ہی بنائیں گے نا کہ بالکل ٹھیک ہے، متقین کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. وہ للمتقین کر کے پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا، میں نے نہیں، میری نظر سے گزرا نہیں ہے، تو آپ مجھے دوبارہ دہراؤ گے تو میں اس کو دوبارہ سے لکھتی ہوں ادھر. آپ نے کیا بولا ہے؟ اس میں میم حروف علت اگر اینڈ پہ آ رہا ہوتا ہے نا اس کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، اور عین کلمہ جو بھی ہے جب اس پر دو پیش کی تنوین ہوگی تو اچھا اس سے ٹھیک ہے پہلے نا، میں واحد کو اس طرح نہیں سمجھی. ٹھیک ہو گیا. متقی کو ہم نے وہ کیا نہیں تھا نا، ہمارے پاس کا لفظ لگائی نا آپ نے، جیسے یا ساکن لگائی جی مجھے سمجھ آ گئی ہے. متقی ورڈ ہمارا پہلا بنا تھا نا. ہاں
तो वो मुत्तकी नहीं बनता, मुत्तकीन बनता है। या को ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, जी, इसका रूल ये है कि हर्फ इल्लत पर जब दो पेश की तनवीन हो और उससे पहले हर्फ पर जेर हो तो हर्फ इल्लत ड्रॉप हो जाता है, उससे पहले हर्फ पर दो जेर की तनवीन आ जाती है। जैसे हम हादी यून करते हैं तो हादीन जी करते हैं ना, जी, मुझे उसका समझ आ गई। इस तरह। जिस तरह हम हाँ हुदन भी बनाते हैं, हुदन। जी, ठीक हो गया। मख्फी यून से मुख्फी यून से मुख्फिन करते हैं बिल्कुल वो। बिल्कुल, हुदन भी ऐसे ही बनता है ना, ये वर्ड हम जी जी लिखते जी हैं, हुदन। हुदन, आगे या लगी होती है उसके अच्छा ना, कुरान बताने। पाक में दोनों तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, मुत्तकी के तौर पे भी आ रहा है और मुत्तकिन के तौर पे भी आ रहा है, तो ये दोनों ही जी, हैंड इन हैंड चलते हैं। ये मुत्तकी, हमने तो मुत्तकी ही पढ़ा हुआ है ना, लेकिन ये हुदन में मैंने ये पढ़ा हुआ है, हुदन में भी ऐसे ही बनता है। तो हुदन को अगर हम मजरूर करेंगे तो अ, हुदिन ही बनेगा फिर इसका। जी इंसान एक दूसरों से सीखता है ना, मेरी उससे गुजरा नहीं था ये कभी। मुत्तकिन जब हम करेंगे, आपसे पूछ रही हूँ, तो क्या जी। हम आगे या लगाएंगे जिससे हमने हुदन में भी लगाया है? नहीं, हुदन का मैंने नहीं करा हुआ वो, पर मैंने जो है ना हादी यून का करा है, हादी यून का। अच्छा, जब जेर के साथ होता है ना, मुत्तकिन होता है तो हम या नहीं लगाते, और जब इसका जी इसमें मफूल बनाते हैं तो इसमें मुत्तकन जब लिखते हैं तो या खाली एंड पे लगाते हैं, कॉफ के ऊपर दो जबर लगा के तनवीन करके फिर आगे हम खाली या लगा देंगे। कन मुत्तकन नहीं, या आएगी, खाली वो तो अलिफ नहीं जीरो आएगा बाम बीच में, आएंगे ना। हाँ, मुत्ता। बस। ठीक हो कुरान गया, पाक में हमें इस तरह से दोनों दिखाई दे रहे होते हैं, मुत्तकी के तौर पे भी दे रहा है, मुत्तकिन के तौर पे भी दे रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया जी। मेरे दिमाग से ये पॉइंट्स निकल गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखो, आपकी वजह से मुझे याद आ गए। तो कोई भी वक्त, कोई भी एज सीखने के लिए नहीं, उसकी नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा एक दूसरों से सीखता है। और मैम ये हमने भी फर्स्ट टाइम ये वाला फर्स्ट टाइम पॉइंट हमने सुना, जी, हमने क्लास पहले नहीं किया हुआ। हमने ज़ाहिबा था इतने सालों पहले पढ़ा हुआ है ना, इस बात को पढ़े हुए, कोर्स किए हुए 25-30 साल हो गए हैं। 25-30 तो शायद ज़्यादा बता रही हूँ, लेकिन 10-15 साल तो हो गए हैं। तो वही बात है कि कोई ना कोई बात आपके जहन से ना निकल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ऐसे साथी दिए हुए हैं कि जो आपको याद दहानी करवा देते हैं। इसीलिए हम लोग कभी भी अपने आप को उस्ताद नहीं कहते, क्योंकि हम भी अभी सीख रहे हैं। अभी ये चीज़ तो मैं भी आप लोगों के साथ पहली मर्तबा पढ़ रही हूँ, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये इस तरह से मैंने कुरान लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं किया हुआ, और पहली मर्तबा आप ही लोगों के साथ मैं भी इस कोर्स को कर रही हूँ। ठीक है, मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह सीख रही हूँ और फिर आपको आगे इंशाल्लाह सिखाऊंगी। तो ये अल्लाह ताला तौफीक दिए रखें कि हम मिलजुल के सीखने और सिखाने वाले बन सकें। तो समझ लो कि ये हमारा जो कोर्स है, ये हमारा कंबाइंड स्टडी है, मतलब मैं भी सीख रही हूँ। तो जिसको जो आता हो बगैर शर्म के ज़रूर बता दिया करे। मुझे बताते हुए जरा सा वो हो रहा था कि उस्ताद के सामने, नहीं पर नहीं बेटा, मैंने मैं ना तो उस्ताद अपने आप को कहा ही नहीं। और मैंने तो ये बताया हुआ है सारी क्लासेस में कि ये वाला कोर्स जो है ना, लफ्ज़ ब लफ्ज़, मैंने सिर्फ ग्रामर पढ़ी हुई है। ये वाला कोर्स जो है ग्रामेटिक एनालिसिस, ये मैं भी पहली दफ़ा कर रही हूँ। मतलब हम ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करा हुआ है ना, पहला पारा तो मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस सेकंड फिर बल्कि आप हमें साथ साथ ज़रूर बताना, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ, तो इसलिए हो सकता है आगे भी कोई ऐसी कमज़ोरियाँ निकलें, तो आपने हमें फिर गाइड करना है साथ साथ। और ये नहीं सोचना कि जी उस्ताद बैठे हुए हैं, हमने अपने आप को कभी उस्ताद मानना ही नहीं है। जो सीख रहे हैं वो आगे पहुंचा रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए आपने जो सीखे आप भी आगे पहुंचाओ,
کسی اور کو کوئی اور بہتر بات پتہ ہے وہ بھی بتائے. تو یہ بیسکلی آپ سمجھ لو کہ کمبائنڈ اسٹڈی کر رہی ہیں ہم. ٹھیک ہے, چلیں جزاک اللہ خیر. آج کے لیے میں نے کہا کچھ نہ کچھ کر لیں کیونکہ آئی ہیں کلاس میں تو خالی ہاتھ واپس نہ جائیں. تو اللہ اس میں بالکل ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ضرور جو ہم نے کیا, اگر یہ متقینہ کسی فعل کے بعد آ رہا ہوتا تو ہم اس کو منصوب لیتے, مفعول ہوتا. اگر کسی اسم کے بعد یا حرف جارہ کے بعد آ رہا ہے تو یہ مجرور ہے, اور یہ ہم للمتقین ہے تو اسے ہم مجرور اسم کے طور پہ مان بالکل بالکل ٹھیک بتایا. اسم الفاعل جو ہے اس پوائنٹ کو بھی اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک نارمل فاعل اور مفعول ہوتا ہے اور ایک اسم الفاعل اور اسم المفعول بالکل مختلف چیزیں ہیں. اکثر لوگ اس کو نا آپس میں مکس کر دیتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں. اسم الفاعل اسم المفعول ایک اسم ہے, ایک نام ہے, اس کو نام کے طور پہ لینا ہے, اس کو ہم نے فاعل مفعول نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے, میں ایک مثال دے دیتی ہوں کہ ہم فاعلن کی شیپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ فاعل ہے, اور مفعولن کو ہم سمجھتے ہیں مفعول ہے. لیکن اگر تو قاتل جو ہے احمد نے محمود کو قتل کیا, ٹھیک ہے, تو احمد قاتل ہے اور محمود جو ہے مقتول ہے. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں بلکہ میں مقتول واپس قاتل کو تو نہیں مار سکتا, تو بیچارہ قتل ہو گیا, جابر اور مجبور لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے, جب جابر نے مجبور کو مارا تو جابر کیا بن کے آ رہا تھا؟ فاعل, کیونکہ وہ مار رہا تھا. اور مجبور کون تھا؟ مفعول, کیونکہ وہ مار کھا رہا تھا. اب میں یہ بھی تو کہہ سکتی ہوں کہ مجبور نے آ کر جابر کو قتل کر دیا. مجبور نے آ کر, یعنی کہ جس پہ جبر کر رہا تھا کوئی جابر شخص, اس نے آ کر جابر کو قتل کر دیا. اب اس میں فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے؟ پہلے اس میں فاعل جابر تھا, بعد میں پھر وہ مفعول جو اس نے مجبور تھا وہ پھر اب وہ فاعل فاعل بن بن گیا نا. جی تو جی. شیپ کے مطابق تو نہیں آپ کہہ رہے نا, یہ ایک عام نہیں یہ تو اسم ہے, عمل سے جی. ان کو ہم نے اسم کے طور پہ لینا ہے. تو مجبور جو شخص تھا اس نے جب قتل کیا تو اب تو وہ فاعل ہو گیا نا, اور جابر جو ہے وہ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو, اور مفعول کہتے ہیں جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ ال لگ جاتا ہے یا جب ہم اس کو میم کے ساتھ جب بناتے ہیں یا ویسے لکھتے ہیں تو وہ ایک نارمل اسم ہے, کوئی سا بھی اسم کی طرح اسم ہے. اس لیے ہم اس کی 3 شکلیں بناتے ہیں نا, یعنی کہ آپ نے متقیون بھی بنایا, متقن بھی بنایا, متقن بھی بنایا, کیونکہ یہ ایک عام اسم ہے جو تینوں اعراب کے ساتھ آتا ہے. وہ پھر بعد میں دیکھیں گے کہ کام کون کر رہا ہے اور کس کے اوپر کر رہا ہے. فاعل مفعول ہم تب بتائیں گے. فاعل مفعول کے ساتھ اسم کا ورڈ اٹیچ نہیں ہوتا, اس کو ہم صرف کہیں گے فاعل جو کام کر رہا ہے اور مفعول جس کے اوپر کام کر رہا ہے. انشاءاللہ اب لمبا ہوتی جا رہی ہے بات, اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. چلیں جی, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نے اسکرین شاٹ لے لیا؟ وعلیکم السلام. ہاں میں نے لے لیا میم. گڈ ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک